بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 47۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر فضیلت کی تفصیل روات کی صفات کے اعتبار سے۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر فضیلت کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے اجمالی طور پر ائمہ حدیث سے علماء کرام سے صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر فضیلت کے بارے میں بتایا، اور اب تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر فضیلت بیان یہاں سے کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ صحیح حدیث میں روات کی جو صفات ہوتی ہے، ضبط اور عدالت، اس میں صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے۔ پچھلے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر فضیلت اتصال سند اور اتصال روات کے اعتبار سے فضیلت بیان کی تھی۔ یہاں پھر روات کی صفات کے اعتبار سے صحیح حدیث کے راویوں میں دو بنیادی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک عدالت اور ایک ضبط، اور یہ صحیح حدیث میں عدالت اور ضبط کی تشریح گزر چکی ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر روات کی جو عدالت کی صفت ہے اور ضبط کی صفت ہے، اس میں بھی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةُ وَالضَّبْطُ فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِ مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين۔ جہاں تک صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر ترجیح عدالت اور ضبط کی صفت کے اعتبار سے ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ رجال، وہ روات جن پر کلام کیا گیا ہے صحیح بخاری میں، وہ مسلم کے رجال وہ تعداد میں ان رجال سے زیادہ ہے جو صحیح بخاری کے رجال میں کلام ہوا ہے۔ یعنی صحیح مسلم کے جن رجال پر کلام ہوا ہے، جرح ہوئی ہے، وہ تعداد میں زیادہ ہے بنسبت بخاری شریف کی رجال کی تعداد کے، اس صحیح بخاری کی تعداد وہ کم ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان متکلم فی روات کی احادیث زیادہ ذکر بھی نہیں کرتے، بلکہ ان متکلم فی روات میں سے اکثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہے، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست استفادہ کیا ہے، اور جن کی حدیث کا تمارس امام بخاری اور مشق کی ہے، اور اس کی تمیز اور اس کے بعد میں ان کا تجربہ زیادہ ہے، بخلاف امام مسلم ان دونوں امور میں۔ ان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو ان سے روایات بھی زیادہ لی ہیں متکلم فی روات سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو متکلم فی روات ہے ان میں سے اکثر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں بھی نہیں ہے، بلکہ درمیان سند میں وہ روات ہیں۔ تو یہاں اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تین امور ذکر کیے ہیں۔ عدالت اور ضبط کے اعتبار سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ صحیح بخاری کے نمبر ایک، صحیح بخاری کے متکلم فی راوی کم ہے، اور صحیح مسلم کے جو متکلم فی راوی ہے وہ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متکلم فی راویوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ روایتیں نقل نہیں کی ہے، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے بنسبت ان سے روایات زیادہ نقل کی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی متکلم فی راوی ہیں ان میں سے اکثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہے، بخلاف امام مسلم کے کہ اس کے جو
متکلم فی روات ہے وہ اس کے اکثر ان کے شیوخ میں سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگر متکلم فی روات ہو اور وہ ان کے شیوخ میں سے ہو تو اس کی وجہ سے وہ جرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ جیسے اہل علم انہوں نے بعض ایسے روات سے بھی حدیث لی ہے جن پر اگرچہ کلام ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس مذکورہ روایت میں تسلی حاصل ہوتی ہے کہ یہ روایت ان کی درست ہے، کیونکہ جن روات پر کلام ہوا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ان کی تمام روایات تو درست نہ ہوں، تو ان کی بعض روایات ایسی ہوتی ہے جو درست ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ چونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے احادیث کا ان کو خوب تجربہ حاصل ہے اور تمارس حاصل ہے، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے نقل کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث ان سے نقل کی ہے تو وہ نسبتاً زیادہ کمزور نہیں ہوگی، بخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے جن روات سے لیا ہے اور وہ متکلم فی ہے تو وہ زیادہ تر ان کے شیوخ میں سے نہیں ہے بلکہ درمیانے سند میں ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک راوی کو آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے تو اس کے بارے میں انسان کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں ان کے حالات اور ان کی صفات اور ان کے حفظ اور دیانت کے بارے میں ان کو تسلی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بھی ترجیحات میں شمار کی ہے۔ اب ذرا یہ ذکر کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کتنے روات ہیں جن پر کلام ہوا ہے، تو صحیح بخاری میں کل جو روات ہے وہ 480 سے اوپر ہے، جن میں 80 پر جرح ہوئی ہے، جبکہ صحیح مسلم کی کل روات جو ہے وہ 620 ہے اور ان میں 160 روات پر جرح ہوئی ہے۔ ان متکلمی فی روات کی نسبت اگر ہم نکالیں کہ وہ کتنے فیصد ہے تو صحیح بخاری کی جو جتنے روات پر کلام ہوا ہے وہ 16% ہے، اپنے روات کے جتنے کل روات ہے اس کی بنسبت 16% راویوں میں کلام ہوا ہے، اور صحیح مسلم کی جو روات ہے اس میں 25% پر کلام ہوا ہے۔ یہاں چند تنبیہات ضروری ہیں۔ ایک تو یہ تنبیہ ضروری ہے کہ یہ جو ترجیح ہے یہ اجمالی ہے، یعنی صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر جو فضیلت ہے تو شروع میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ جو ترجیح ہے یہ اجمالی ترجیح ہے، یعنی پوری بخاری کی کتاب، پوری بخاری مسلم کی جو کتاب ہے اس پر اس کو ترجیح حاصل ہے، لیکن ہر بخاری کی ہر حدیث کو مسلم کی ہر حدیث پر ترجیح حاصل ہے، تو یہ بات یہاں مقصود نہیں ہے، لہٰذا جیسے اب اوپر یہ بات کی کہ بخاری شریف کے جو حدیث ہے اس پہ فضیلت حاصل ہے، تو اب صحیح مسلم کی ایک ایسی روایت ہے جس میں ایسا راوی نہیں ہے جس پر کلام ہوا ہے، تو وہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس پر اس کو اب فضیلت حاصل نہیں ہوگی، خصوصاً جب اس میں ایسے راوی ہو جس پر کلام ہوا ہے، اور یہ بات آگے جا کے خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی بتائیں گے، تو یہ تنبیہ ضروری ہے۔ پھر یہاں ہم نے یہ بات تو کی کہ صحیحین کے بعض روات پر کلام ہوا ہے اور اس پر جرح ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ جرح تو ہوئی ہے لیکن اس جرح کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جو صحیحین کے جو ائمہ ہیں امام بخاری اور امام مسلم، انہوں نے جن مجروح روات سے حدیث لی ہے وہ انہوں نے پوری تحقیق کے بعد ان کی حدیث لی ہے اور ان کو تسلی حاصل ہوئی تھی، اور وہ چونکہ علل کے امام تھے لہٰذا ان کی یہ روایت صحیح کے درجے کی ہوگی۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدْمُ الشُّذُوذِ وَالْإِعْلَالِ فَلِأَنَّ مَنْ تُقِدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَدًا مِمَّنْ تُقِدَ عَلَى مُسْلِمٍ، اور جہاں تک صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر عدم شذوذ اور عدم اعلال کے اعتبار سے ترجیح کی بات ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جن احادیث پر نقد ہوا ہے وہ تعداد میں کم ہے ان احادیث سے جو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پر نقد ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں ہم جو چوتھی اور پانچویں شرط لگاتے ہیں وہ یہ کہ حدیث شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو، تو یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحت کی ان صفات کی وجہ سے
صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فضیلت اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی بعض حدیث پر بھی نقد ہوا ہے اور صحیح مسلم کی بعض احادیث پر بھی علماء محدثین نے ائمہ فن نے نقد کیا ہے، لیکن جو صحیح بخاری کی احادیث ہے وہ بنسبت کم ہے ان احادیث کے جو صحیح مسلم پر نقد ہوا ہے۔ تو صحیحین کی جو کل تعداد ہے 210 احادیث پر نقد ہوا ہے، جن میں صرف صحیح بخاری کی 78 احادیث ہے اور صرف صحیح مسلم کی 100 احادیث ہے جن پر کلام ہوا ہے، اور دونوں کی جو مشترکہ باقی احادیث ہے وہ 32 ہے۔ تو اس حساب سے بھی صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں صرف 78 احادیث پر نقد ہوا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں 100 احادیث پر نقد ہوا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ تنبیہ ضروری ہے کہ یہ ترجیح بھی اجمالی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحیح مسلم کی ہر حدیث صحیح بخاری کی ہر حدیث پر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ جو صحیحین کی حدیث پر کلام ہوا ہے تو وہ معتبر بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو معتبر ہے کہ وہ ائمہ فن کی طرف سے نقد ہے، اور پیچھے گزر چکا کہ اس کو اصحیت و ترجیح حاصل نہیں ہوگی، لیکن بہرحال صحت کی معیار سے نیچے نہیں آئے گی وہ حدیث۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا مع اتفاق العلماء على ان البخاری كان اجل من مسلم في العلوم واعرف بصناعة الحديث منه وان مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درجے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہیں علوم میں مہارت میں، اور پھر صناعت حدیث میں اس سے زیادہ علم و معرفت والے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کے ہاتھوں یہ فاضل ہوئے ہیں اور مسلسل ان سے استفادہ کرتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، یہاں تک کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا کارنامہ سر انجام نہ دیتے۔ صحیح حدیث میں جو راوی کی صفات ہے اور سند کی جو صحت کے جو معیارات ہیں اس کی ترجیح، اس کے اعتبار سے ترجیح کا ذکر تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اب یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی شخصیت کی بنیاد پر صحیح بخاری کو فضیلت دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درجے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہے، علوم میں بھی اور علم حدیث کے صنعت کی پہچان میں بھی۔ اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہے، اور سارا کچھ انہی سے حاصل کیا ہے، یعنی علم حدیث میں جو مہارت ہے یہ بھی ان کے ہاتھوں سے حاصل کی ہے۔ خریج کا جو لفظ ہوتا ہے، جو آدمی کسی مدرسے میں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو خریج کہتے ہیں، یعنی جہاں اس نے وہ علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلسل ان سے استفادہ بھی کرتے تھے، اور یعنی اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح مسلم، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھ کر اور ان کی کتابوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہاں تک کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم ظاہر ہے وہ ان سے استفادہ نہ کرتے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ایسا کارنامہ سر انجام نہ دیتے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر فضیلت دی ہے، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ پر بعد کے علماء کرام نے رد کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا نیچے لانا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، لیکن جو تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کے باقاعدہ شاگرد ہیں اور انہی سے انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے اور ان کے نقش قدم پر وہ چلے ہیں، اور پھر دارقطنی رحمۃ اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم
یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیتے، تو کئی حضرات نے کہا کہ یہ مبالغہ ہے۔ یہاں ہم ان میں سے ایک حوالہ ذکر کرتے ہیں، وہ شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ نے تدریب الراوی کے تعلیقات میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قلت کلمۃ الدارقطنی هذه وکلمۃ ابن حجر التي في الشرح توهمان طول مدة اتصال مسلم وتلمذته على البخاري وليس كذلك بل تفسيرهما بما قاله الخطيب في تاريخه في ترجمة مسلم إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وهذا حظه فاستفادة مسلم العظمى من البخاري كانت من كتبه لا من طول صحبته ودليل ذلك أن البخاري قدم نيسابور سنة 52 من الهجرة وفيها لقيه مسلم ووصف مسلم احتفال علمائها وولاتها بمقدم البخاري وفيها سأله عن حديث كفارة المجلس وكان مسلم حينئذ قد فرغ من تصنيف صحيحه وبلغ درجة الإمامة ولم يطل مقام البخاري فيها بل جرى له ما جرى مع الزهلي فترك البلد وخرج ينظر صفحة 490 من هدي الساري والله أعلم وعلى هذا فإن غالب الظن أن مسلما انتهج منهجه في صحيحه وهو التزام الصحة فيه من معرفته بكتاب البخاري قبل أن يلقاه وكذلك حظى حظوه في كتابه الكنى وغيرهما تدريب الراوي المجلد الثاني صفحة 295۔ شیخ محمد عوامہ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ زمانے استفادہ کیا ہے اور ان کے شاگرد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 124 میں جو لکھا ہے وہ بات بس درست ہے، باقی اس سے زیادہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں انما قفا مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلے ہیں اور ان کے علم کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ان کے طرز پر چلے ہیں، اتنی بات درست ہے۔ فاستفادۃ مسلم العظمى، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ استفادہ ہے وہ ان کی کتابوں سے ہے، نہ کہ طول صحبت ہے، یعنی لمبے زمانے ان سے شاگردی حاصل نہیں کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور 250 ہجری میں آئے اور اس زمانے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نہیں کیا، وہ نیسابور سے زیادہ باہر نہیں گئے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تھی وہ اس موقع پر تھی جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور آئے تھے، اور اس زمانے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کی تھی کہ کئی علماء کرام جمع ہوئے تھے اور جو والی تھے اور جو سیاسی لوگ تھے وہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اسی مجلس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سے کفار مجلس کی جو حدیث تھی اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ یہ جو دور تھا 250 ہجری، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب کے لکھنے سے فارغ ہو گئے تھے اور بلکہ امامت کے درجے تک پہنچ چکے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیسابور میں پھر زیادہ رہے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ ایک مشہور واقعہ جو امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا وہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ ذرا مختصر بیان کرتے ہیں۔ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، علل کے بڑے ماہر تھے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیسابور آئے، امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیسابور میں رہتے تھے، تو امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ ان کا انتظار کیا اور ان کا استقبال کیا، لوگوں کو دعوت دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کریں۔ لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس مجلس میں مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں پوچھا، تو یہ وہ اس زمانے میں معرکۃ الآراء مسئلہ تھا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو الفاظ استعمال کیے، لفظی بالقرآن مخلوق، کہ قرآن مجید کے جو ہمارے الفاظ ہیں تو یہ مخلوق ہے، تو اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مطلب تھا وہ درست تھا، ظاہر ہے قرآن تو مخلوق نہیں ہے، لیکن اگر یہ حادث کے ساتھ متصف ہو جائے، یعنی کوئی لکھ لے یا کوئی اپنے الفاظ کے ساتھ اس کا تلفظ کرے تو وہ پھر مخلوق ہوگا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کہنے سے جو معتزلہ ہے ان کو تقویت ملتی تھی، اس لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف ہو گئے اور پھر ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے پھر بدظن ہو گئے. تو امام زہری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی صحیح میں ایک حدیث بھی نقل نہیں کی. تو یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. فترک البلد وخرج، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ چھوڑ کر نکل گئے، اور حدیث ساری اس کے لیے صفحہ نمبر 490 آپ دیکھ سکتے ہیں. تو غالب گمان یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنی صحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے طرز پر چلے ہیں، اور طرز بھی مطلب یہ ہے کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کا التزام کیا ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحت کا التزام کیا کہ ہم صحیح حدیث ذکر کریں گے. ان سے ملاقات سے پہلے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتابوں تک پہنچ چکی تھی، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکنہ میں بھی ان کے طرز پر چلے. شیخ محمد عوامہ حافظہ اللہ کی اس عبارت کے لیے تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 295 وہ ملاحظہ ہو. صحیحین کی جن احادیث پر کلام کیا ہے تو وہ علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. الالزامات و تتبع کے نام سے ان کی کتابیں ہیں. تو صرف علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراضات نہیں کیے، دیگر ائمہ نے بھی کیے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے. تو حاشیے میں نور الدین اطہر صاحب نے ان کے حالات لکھے ہیں. علی ابن عمر ابن احمد الدارقطنی البغدادی ابو الحسن، 306 ان کی ولادت ہے اور 385 ان کی وفات ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کب علی طلب العلم، علم کی طلب کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور اطراف عالم میں انہوں نے سفر کیا تھا. مصر آئے تھے جس کی وجہ سے ان کی روایت کا ذخیرہ وسیع ہوا، اور یہ اپنے زمانے کے اہل علم میں سے حدیث اور رجال اور علل کے بہت بڑے عالم تھے، اور فقیہ بھی تھے، قاری بھی تھے. ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. مشہور کتابوں میں سنن دارقطنی ہے، اور المؤتلف والمختلف ہے، اور العلل ہے. علم علل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور زیادہ تر انہوں نے علل پر کتابیں لکھی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انہوں نے سنن دارقطنی لکھی ہے. تو عام طور پر سنن میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے سنن ترمذی ہے، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ ہے، تو ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جو دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ہے وہ بھی اس طرح اس طرز پر لکھی گئی ہے. تو ان دونوں کے درمیان اس درجے میں تو توافق ہے کہ یہ بھی ابواب فقہیہ پر مرتب ہے، اور جس طرح سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ ابواب فقہیہ پر مرتب ہے. لیکن جو سنن اربعہ والے ہیں ان کے پیش نظر تو حجیت ہے کہ انہوں نے وہ احادیث اپنے سنن میں جمع کیے ہیں جو ان کے نزدیک قابل حجت ہے مسائل کے استنباط میں اور مسائل کے استدلال میں. لیکن علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر سنن دارقطنی میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ سنن میں اور ابواب فقہیہ میں جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے ان کی علتیں کیا ہیں، تو لہٰذا یہ ذہن میں رہے. تو پھر بعض احادیث تو ان کے نزدیک ثابت شدہ ہے انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور بعض کی علتیں انہوں نے نکالی ہے، ضعف بیان کیا ہے. تو سنن دارقطنی سے استدلال کرتے ہوئے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. یہ بات شیخ عبد الفتاح بغداد رحمہ اللہ نے ایک رسالے میں یہ بات ذکر کی ہے، التعریف بسنن دارقطنی، اور سنت کی تعریف اور جو دارقطنی کی سنن ہے اس کے تعارف پر ہے.
چھوٹا سا رسالہ ہے، بہت عمدہ ہے۔